بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے رمضان مبارک کی آمد کے سلسلے میں یا کہیے خوشی میں ایک اس عظیم مہینے کے تجربے سے گزرنے سے پہلے ایک ذہنی تیاری کے طور پر کچھ باتیں ہیں کہ جو بیان کرنی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان مبارک کی بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ انسان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جب تک کہ کسی چیز کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ کچھ تو کام رمضان خود کر لے گا، جب وہ آئے گا تو روٹین بدل جائے گی، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو جب تک کہ ہم شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ اس کی ذہنی تیاری کو نہ ملحوظ رکھیں تو ہم اس کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کہ جو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ان آیات کو پڑھوں گا کہ جو روزے اور رمضان سے متعلق ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے آپ سمجھیے کہ 188 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے کہ جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیہ مبارکہ میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے اہل ایمان پر فرض ہیں، لازم ہیں، آپ روزے چھوڑ نہیں سکتے سوائے ان چند کیسز کے، امکانات کے جو ابھی زیر بحث آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ عبادت انہی عبادات کی طرح ایک بڑی اہم عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی ان امتوں میں بھی بالکل اسی طرح سے طے کر کے اس میں شامل کیا جیسے کہ ہم کو یہ ملی ہے۔ یعنی کوئی ہم پہلے اللہ کے پیغام کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو کہ روزے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزے رکھنے کے لیے اللہ نے اس لیے کہا تاکہ تم پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ متقی یعنی وہ شخص کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں بچا کے رکھتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضی سے، اور اللہ کی حدود کو توڑنے سے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ موجود ہے، وہ ہر وقت ہمارے تمام معاملات سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں واقف ہے، اور ہمیں ایک دن اس کو اس کے ہاں ہمیں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو جب انسان اس حقیقت سے واقف ہو کر زندگی گزارتا ہے تو ظاہر ہے وہ زندگی وہ ہوگی کہ جس میں وہ حدود کا لحاظ رکھے گا۔ وہ یہ جان لے گا کہ مجھے اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اگر کبھی غلطی سے وہ بڑھ جائے گا تو اس کو شرمندگی ہوگی، اور وہ ہر وقت اپنے آپ سے اس بارے میں بات چیت کرتا رہے گا، اپنے آپ کو کنونس کرتا رہے گا کہ مجھے اللہ کی حدود کو پھلانگنا نہیں ہے۔ اس بارے میں وہ کوئی ضد بھی نہیں کرے گا۔ یعنی جب انسان کو اللہ کو جواب دینا ہے کہ مجھے اس کی بتائی ہوئی حدود کو نہیں پھلانگنا، تو پھر میں ضد کروں
کہ یہ اللہ کی حد نہیں ہے، یا یہ کہ میں اس کو ایسے نہیں سمجھتا. ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ کے دین کو، اس کے احکام کو سمجھیں، لیکن اس معاملے میں انسان کا سمجھنا ہوگا دلچسپی کے ساتھ، اس مقصد کے لیے کہ جو کچھ اللہ ہم سے چاہتا ہے، جس کے لیے ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، ہم ان باتوں کو جانیں اور ان کو ملحوظ رکھیں. سو تقویٰ اسی کا نام ہے کہ آپ زندگی ایسے گزاریں کہ آپ اللہ کو جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اللہ کے ہاں، اور اپنے اندر وہ جذبہ، وہ حس بیدار کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ حدود کے اندر رہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے رمضان میں یہ جو روزے رکھنے کا جو حکم دیا ہے، ابھی رمضان کا تو ذکر ہی نہیں آیا، روزے رکھنے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری، خدا خوفی، حدود آشنائی پیدا ہو. دیکھیں، یہ جو اللہ کا تقویٰ ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے موجود ہونے کا احساس دلاتے رہیں، جو ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے. جو کام ہم کو حاصل ہو جاتا ہے کسی درجے میں نماز پڑھ کے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں پر کہ اس نے ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے کو لازم کر دیا. اب ہم دن کے مختلف اوقات میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. لیکن اللہ کے موجودگی کے احساس کے تحت اپنے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے روکنے کے لیے ایک اور چیز بھی چاہیے، اور وہ ہے اس کی پریکٹس، اس کی مشق، اس کو زندگی کا روٹین بنانا. بعض اوقات آدمی ذہنی طور پر تو کچھ نہ کچھ واقف ہوتا ہے، لیکن عملاً وہ اس کے باوجود نہیں کر پاتا. تو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کے اس طریقے کو، اس عبادت کو جو ہمارے لیے فرض کیا ہے، اس میں اس نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم پرہیزگار بنیں، ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. یعنی یہ اصل میں ایک تربیت کا موقع ہے، یہ ہماری اصلاح کے لیے ایک مرتبہ پھر بے پناہ موقع ہے کہ ہم اپنے اندر خدا خوفی، تقویٰ اور حدود آشنائی پیدا کریں. کیسے؟ بڑی سادہ سی بات ہے کہ دیکھیں، حدود آشنائی کا مطلب کیا ہے؟ حدود آشنائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی حد ہے، آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنا. ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ باہر آپ نکلیں گے کیوں؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اس کی حدود کے اندر رہنا ہے، تو آپ اس کی حد سے باہر کیوں نکلیں گے؟ کوئی چاند یا مریخ میں رہنے والا کوئی مخلوق آپ سے سوال پوچھ سکتی ہے کہ اے انسانو، تمہارا دماغ خراب ہے، جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ خدا کا یہ حکم ہے تو تم اس کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہو؟ تو ہم جواب دیں گے کہ بھلے انسان، بھلے آدمی، تمہیں نہیں پتہ، تم زیادہ ہمیں تنگ نہ کرو. دنیا میں بڑی ٹیمپٹیشنز، دنیا میں بڑی لالچ، دنیا بڑی رنگین ہے، اور ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری خواہشات ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ٹھیک ہے ایک ذہن بناتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، لیکن یہ جملہ بول کے، سوچ کے ہم قدم باہر نکالتے ہیں تو دائیں جانب، بائیں جانب، آگے پیچھے، ہر جگہ برائی، غلطی، حدود کو توڑنے کی مختلف پاسبلٹیز ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں، اپنی طرف کھینچتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا یہ احساس بھی بیدار رہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کو جواب دینا ہے، اور ہمارے اندر یہ طاقت، ایبلٹی، اسٹرینگتھ بھی موجود ہو کہ ہم اس کے نتیجے میں اقدام کریں.
کہ نہیں کرنا، یہ خدا کا حکم ہے، مجھے اس سے آگے نہیں نکلنا. یہ جو انسان کے لیے ایک اپنے اندر یہ طاقت صلاحیت پیدا کرنا ہے، اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے روزے رکھ کے، کہ آپ روزوں میں اپنے اوپر ان چیزوں کو بھی جائز کر لیتے ہیں، ناجائز کر لیتے ہیں کہ جو عام حالات میں جائز ہیں. یعنی اس وقت میں چائے پی رہا ہوں اور یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں. یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب دین پر تقریر کر رہے ہیں اور بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو فیس بک پہ ایسا لگ رہا ہے، میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں. ہاں جی، مجھے لوگوں نے کہا جی کہ آپ واضح کیا کریں، اس لیے کہ لوگ اس میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ تو آپ کے خیال میں یہ ایسے اعلان میں ایک نان سیریس آدمی ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے جائز چیزیں، مجھے جی چاہے گا میں پانی پیوں گا، میں جی چاہے گا میں چائے کا سپ لوں گا. لیکن اب وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں ہم پہلے سے تیار ہیں. خدا کا حکم آ گیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم اپنی ان جائز ضروریات کو بھی ہم اویل نہیں کریں گے، ہم ان کو پورا نہیں کریں گے. جب یہ کم، حالانکہ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، حالانکہ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں گی، اور سچی بات ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا. یعنی بڑا موقع ہوتا ہے کہ آدمی خاموشی سے کھسک کے جائے باورچی خانے میں یا کہیں بھی فریج کھولے اور ذرا ایک دروازے کو اوٹ میں وہ اپنا کام کر کے آ جائے اور پھر ایکٹنگ کرنا شروع کر دے. ایسا نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم روزے سے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. روزے سے ایسے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وی آر ناٹ الاؤڈ، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا، یہی تقویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. اور اس کو کیوں کیا گیا؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم حدود آشنا بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے احکام کا، اس کی مرضی کا لحاظ رکھنے والے بن جاؤ. ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا آبویس مطلب ہے کہ جب آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بناتے ہیں. یہ آپ اصل میں تربیت کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ آپ تربیت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ کہ آپ اللہ کے حدود کو پہچاننے والے بنیں، آپ اللہ کی مرضی ماننے والے بنیں، جس کے نتیجے میں آپ اپنے اوپر اللہ کی جائز چیزوں کو بھی ناجائز کر رہے ہیں. تو کتنی عجیب بات ہوگی کہ عین اس وقت کہ جب کہ آپ کھا پی اس لیے نہیں رہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے کھانا پینا بھی نہیں ہے، آپ عین اس وقت جھوٹ بولیں اور جھوٹ پر عمل کریں اور جھوٹ کی بنیاد پر زندگی گزاریں. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے، اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، اس لیے کہ اس نے تو اصل مقصد کو ختم کر دیا. بس سارا پرپز یہ تھا کہ آپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر آپ اپنے آپ کو اللہ کی حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کا پابند بنانے کی تربیت کریں. آپ عین اس موقع پر کہ جب آپ یہ تربیت کر رہے ہیں خدا کے واضح احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ مقصد ہے روزہ رکھنے کا. یہ پہلی آیت. اس میں مزید فرمایا کہ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں. آپ کہیں پورا مہینہ ہے، نہیں، وہ چند دن اصل میں اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو چند ہی دن ہیں، کوئی زیادہ لمبے چوڑے دن نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ رمضان از اے سلو سٹارٹر، لیکن جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر بلے بلے ایسا تیزی سے گزرتا ہے. الحمدللہ 2-4 دن بندہ کہتا ہے یار یہ کچھ سلو نہیں جا رہا، کچھ ابھی تو 3 ہی روزے ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد الحمدللہ ایک سپیڈ پکڑ لیتا ہے. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ کچھ افسوس ہونے لگتا ہے کہ یار یہ تو جا رہا ہے. تو یہ چند دن ہیں،
یعنی اس مقصد کو اگر تم سامنے رکھو کہ تم نے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے جس کا نتیجہ جنت ہے، ہمیشہ کی بادشاہت، کامیابی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے چند دن ہے۔ فمن کان منکم مریضن، پھر اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او اعلیٰ سفرن، یا سفر کی حالت سے گزر رہا ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لے۔ یعنی اللہ نے اس میں یہ آسانی کی ہے کہ اگر آپ روزے کے دنوں میں، یعنی رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھ سکیں بیماری کی وجہ سے یا سفر میں ہونے کی وجہ سے، بیماری میں کیا ہوتا ہے، آپ کمزور ہوتے ہیں اور روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ بیماری کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن نہیں کیا، یعنی 99.5 کا ٹیمپریچر بیماری ہے یا نہیں ہے، یہ آپ خود فیصلہ کریں، آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جب یہ کنسیشن موجود ہے تو پھر اپنے اوپر خواہ کی مشقت نہ کرو۔ سفر کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، سفر کیا ہوتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ سفر وہ سفر ہوتا ہے کہ جو اردو کا بھی ہوتا ہے اور انگریزی کا بھی ہوتا ہے، جس میں آدمی کچھ سفر کر رہا ہو۔ آپ یہاں سے ہوائی جہاز میں کراچی میں گئے ہیں اور وہاں آرام سے کسی ہوٹل میں کسی کمرے میں آپ آرام کر رہے ہیں، تو آپ کو لازماً روزہ چھوڑنا ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، مرضی ہے آپ کی۔ تو یہ آپ کو ایک کنسیشن دیا ہے۔ تاہم اس میں ایک مزید بات کر رہا ہوں کہ ان دونوں کنسیشن سے جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتی ہے، اور یہ آگے اگلی آیت میں مزید واضح ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ کو اصل میں جو چیز اس کے ہاں پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ بغیر وجہ کی مشقت میں نہ پڑیں۔ یعنی ایک تو ہے نا روزے کی مشقت، تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہہ جی کہ 3:20 سے 7:05 تک سر پلیز کوئی کنسیشن نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ تو ایک نیچرل وہ ایک مشکل آپ کا یہ چیلنج ہے کہ جس کو ہمیں فیس کرنا ہے۔ لیکن کچھ اور پرابلمز ہوتی ہیں بعض لوگوں کی کہ جو اسی سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اس میں آدمی اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے گا اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا وہ اس کنسیشن کو اویل کرے یا نہ کرے۔ فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور وہ لوگ کہ جو اس کو افورڈ کر سکیں وہ فدیہ دے سکتے ہیں ایک مسکین کو کھانا کھلا کر۔ یہ اب ایک ایسا کنسیشن تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک آسانی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو اویلیبل کیا کہ جو ابھی روزہ رکھنے کی عادت نہیں ان کو ہوئی تھی۔ یہ اللہ نے اپنے دین، اپنی شریعت کی امپلیمنٹیشن میں اس بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ بندوں کے اوپر اس کے دین شریعت کا بوجھ اچانک ایسے ڈال دیا جائے کہ آدمی یا تو بھاگ جائے یا پھر کہے کہ میں کہاں پھنس گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے دین کو اختیار کریں دل کی آمادگی کے ساتھ، بات کو سمجھ کے، اور اگر کہیں کوئی مشکل ہے تو دھیرے دھیرے آگے بڑھیں۔ چنانچہ اس زمانے میں ظاہر ہے چونکہ لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا روزہ چاہے وہ مئی جون کا ہی کیوں نہ ہو آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور بقیہ دنوں کے روزے ذرا مشکل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں ان لوگوں کو کہ جو افورڈ کر سکتے تھے یہ کنسیشن دے دیا کہ اگر تم بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں روزے رکھنے میں مشکل پیش آ جائے تو تم ایک روزہ چھوڑنے پر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے فدیے کے طور پر دے سکتے ہو، تو تمہارا روزہ چھوڑنا وہ اس کے نتیجے میں برابر ہو جائے گا، یعنی پھر گویا کہ تم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ ابھی اگلی آیت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کنسیشن کو وڈرا کر لیا، مگر ابھی بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مریض ایسا ہو جو مرض کی نوعیت کی وجہ سے یا مریض کی عمر کی وجہ سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو وہ اس کی جگہ پر یہ فدیہ دے دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ہاں یہ طریقہ رہا ہے
تو اس طریقے کو اویل کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ کھانا ہی ہے، ایک مسکین کا کھانا بس۔ لوگ کہتے ہیں روزہ کھلوائیں، مرضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے الفاظ ہیں بس اسی تک رہنا چاہیے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر ایک روزہ چھوڑنے کا گویا کہ یہ فدیہ ہے، لیکن یہ واضح کر دیا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ ایک بات تو یہ کہی کہ جس نے کوئی نفلی کام کیا اضافی تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک روزہ چھوڑنے پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ تو گویا کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے، روزہ چھوڑنے کا فدیہ ادا ہو گیا، لیکن آپ زیادہ کریں تو بڑی اچھی بات ہے، فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم، مگر یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تب بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ تمہیں ایک کنسیشن دیا جا رہا ہے، لیکن کنسیشن کے باوجود ہم یہ بتا رہے ہیں کہ روزے پورے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو کیا کہ روزہ رکھنے کا کتنا فائدہ ہے، روزے میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے، اس میں تمہارے لیے روحانی اخلاقی طور پر کتنے ترقی کے امکانات ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی ابھی یہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس مہینے میں تم نے روزے رکھنے ہیں، تو یہ بات ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ رمضان میں ہی آخر روزے کیوں، ربیع الاول میں کیوں نہیں، محرم میں کیوں نہیں، ذوالحج میں کیوں نہیں، یہ بھی بڑے شاندار مہینے، رجب میں کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ قرآن تو نازل یعنی تمام مہینوں ہی میں ہوا ہے، وقتاً فوقتاً ہوا ہے، لیکن اس کی ابتدا رمضان کے مہینے میں۔ آگے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تمہیں معلوم ہے قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اصل میں لوگوں کو سمجھانا اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا کہ انہیں یہ معلوم ہو کہ قرآن کی حقیقت، قرآن کی حیثیت، قرآن کی قدر و قیمت واضح، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب جب اس کو سنتے ہیں تو سچی بات ہے دل میں آتا ہے اچھا جی آگے گل کرو، ٹھیک ہے آگے بولے، نہیں آپ کو بات سمجھ میں نہیں ہے، ہدایت ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کے سامنے بعض سوالات ہیں جن کے بغیر اندھیرا ہے، جن کے بغیر آپ میں ٹمک ٹوئیاں کر رہے ہیں، یہ جو زندگی کو اچھا بنا کے تو کچھ کر رہے ہیں، ایسے ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو بنانے والا ہے اس کی کیا صفات ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر یہ جو نیکی اور بدی کا شعور ہے یہ کیوں ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیکی اور بدی کا احساس اگر ہے تو یہ پھر پامال کیوں ہوتا ہے، یہ ٹوٹتا کیوں ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہے، دنیا میں دھاندلی کیوں ہے، دنیا میں ظلم کیوں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کیا چیز ہے، یہ کیوں آتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ ان سوالوں کے جوابات کے بغیر آپ جتنے مرضی عیش کر لیں، جتنی مرضی زندگی کو اچھا بنا لیں، جتنے مرضی آپ سمجھداری کی باتیں کر لیں، انسان اندھیرے میں، انسان کو کچھ نہیں پتہ، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب بہت زیادہ ضرورت مند ہیں اس چیز کے کہ ہمیں ان سوالوں کے جوابات واضح طور پر بتائے جائیں، اور قرآن یہی کرتا ہے۔ تو یہ تمہیں معلوم ہے یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ وہ سعادت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ تمہیں معلوم ہے قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
یہ ان سوالوں کے جواب ہیں. تم اپنے اندر علم، جستجو، انڈرسٹینڈنگ کی جو بھوک پیاس لے کے آئے ہو، اس کا جواب ہے. آپ کہیں گے اچھا جی بڑی زبردست کتاب ہے جی، بڑی چنگی کتاب ہے، تو اس میں ہدایت ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہدایت حاصل کر لی ہے، ہم ان سے کوئی بات چیت کر لیں گے. نہیں، بینات من الہدیٰ، یہ بالکل واضح ہدایت ہے. یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ ہدایت تو ہے لیکن بہت مشکل ہے. جیسے مثال کے طور پر اچھی بھلی انگریزی ہوتی ہے، اچھی بھلی اردو ہوتی ہے، وہ قانون کی زبان بنتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار انگریزی تو ہے پر کیا کی رہا ہے بندہ. ایسا نہیں ہے. خدا کی کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت بالکل واضح ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا قرآن کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے کہ قرآن ایک مشکل کتاب ہے. قرآن اس کی بار بار اس کو بیان کرتا ہے کہ اس کی ہدایت بالکل آسان ہے. اس میں آپ کو کسی کے پاس جا کے یہ نہیں کہنے کی ضرورت ہے جی کہ ہم آنکھیں بند کر کے آپ کی بات مانتے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ہم اس کتاب کو سامنے رکھیں گے اور پھر سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگلی بات یہ کہی جا رہی ہے والفرقان. یہ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے کے لیے بالکل واضح کسوٹی، فرق کرنے والی سورس ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس لیے کہ تمہیں جب یہ اطلاع ملے کہ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس لیے روزے رکھنے کی تمہیں ضرورت ہے، تم کہو کہ اچھا وہ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. نہیں، تم پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو تمہیں حاصل ہوئی ہے، جس کے حصول کے بغیر معلوم نہیں تم کیا کر رہے ہوتے، تمہیں تمہاری زندگی کس ڈگر پر گزر رہی ہوتی، تمہارا کیا ڈائریکشن ہوتا، تم ڈائریکشن لیس ہوتے، تم کنفیوزڈ ہوتے. تو یہ بہت بڑی ہدایت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی. تو فرمایا کہ ہدی للناس وبینات من الہدیٰ والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. چنانچہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے. سمجھیں آپ بات؟ چنانچہ سمجھیں آپ، یہ قرآن ہے کہ جو نازل ہوا اس مہینے میں، یہ قرآن کی تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. چنانچہ جب تم میں سے کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے. ومن کانا مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو پھر وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے. یہ دہرانا اصل میں بتا رہا ہے کہ اب کچھ اور ہو رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ سب جو ہم کر رہے ہیں ایسے، یہ جو تمہیں سفر اور بیماری کی صورت میں تمہیں دوسرے دنوں میں روزے رکھنے کی ہدایت دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر. وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. یہ اللہ کے دین میں ایک اصول ہے کہ دین میں بعض مشکلات ہیں. وہ مشکلات تو نیچرل ہیں، وہ تو ہونی ہی چاہیے. ہر اچھے کام کے لیے کچھ سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سوتے رہیں یا لیٹے رہیں اور فجر کی نماز ہو جائے. نہیں، وہ تو اٹھنا ہی پڑے گا، وہ تو وضو کرنا ہی پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین، اپنی شریعت میں لوگوں کے اوپر غیر ضروری کوئی مشقت نہیں ڈالی ہے کہ جس سے خواہ وہ اپنے آپ کو بوجھل محسوس کریں. یعنی یہ جو میں نے فجر کی نماز کی آپ کو مثال دی، یہ تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر ذرا جبر کر کے اٹھتا ہے تو اسے اس کی برکتیں، اس کی مہربانیاں جو اللہ تعالیٰ کی اس میں موجود ہیں وہ معلوم ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی ایسی مشکل ڈالے کہ جو تمہارے لیے پرابلم پیدا کر دے. تو وہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں اور تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. ولا یرید بکم العسر. تو یہ وجہ ہوئی کہ اس نے رمضان کے مہینے میں اگر تم روزے نہ رکھ سکو تو بقیہ دنوں میں روزے رکھنے کی اجازت دے دی.
اور یہی اصول ہے کہ جو باقی تمام معاملات میں بھی کار فرما ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ اب وہ بات نہیں کہی گئی کہ تم فدیہ دے کر کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دے دو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ تمہیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے لیے جو کہا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یہ پیچھے بتایا تھا نا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے قرآن، اور یہ قرآن جو ہے یہ رمضان میں نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو رمضان میں روزے رکھنے کے لیے تمہیں کہا گیا ہے، اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی، قرآن دیا، بڑائی بیان کرو، روزے رکھو۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں اللہ اکبر، وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ہم کہتے ہیں تو ایک سیاسی نعرہ ہوتا ہے جس میں مقصد ہوتا ہے ذرا آواز اونچی ہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ انسان جب شعور کے احساس کے ساتھ کہے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی آواز اونچی ہو، ویسے بہت اونچی نہیں ہوگی، اصل میں وہ اندر سے نکلے گی۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کا رمضان میں نازل ہونا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ ہم نے روزے اس لیے تم کو رکھوائے تاکہ تم اس کی بڑائی بیان۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کے اوپر جو کیفیات آتی ہیں، جن کو کہ انسان اللہ کے حکم کی خاطر برداشت کرتا ہے، یہ اصل میں ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا۔ آپ بھوکے ہیں، آپ پیاسے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ آپ اپنی بھوک پیاس کو مٹائیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ میرے لیے اتنا اہم ہے کہ میں اپنی ضرورت کو، اپنی پیاس کی شدت کو، اپنے بھوک کے نتیجے میں اپنی کمزوری کو محسوس کرنے کے باوجود محض اس کے حکم کی وجہ سے اپنی اس ضرورت کو پورا نہیں کروں۔ یہ ہے اصل میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی پوری حالت اصل میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر اپنے وجود سے، اپنے رویے سے کہنا ہے کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھوکے پیاسے ہیں، اور خیال تو آتا ہی ہے نا، تو اس موقع پہ انسان کہنے اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے یہ سب نعمتیں دی ہیں، وہ اگر مجھے یہ کہتا ہے کہ تم نے نہیں کھانا تو میں نے نہیں کھانا، ایسا ہی ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ شکر گزاری بھی در حقیقت روزے ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں آدمی شکر کرتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ احساس عام طور پر آدمی کو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جن کو کہ وہ روٹین میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ اس سے چھن جائیں، وہ ان سے محروم ہو جائیں۔ ہم لوگوں کو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، لیکن کہاں ہوتا ہے کہ آدمی ہر روز محسوس کرے کہ خدا تیرا بڑا کرم ہے، میں صحت مند ہوں۔ بیمار پڑتا ہے تو احساس ہوتا ہے، اسی طرح سے آدمی، ہم آزاد ہیں، جہاں چاہیں جائیں۔ کبھی کوئی شخص قید ہو جائے تو اس سے پوچھیں کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بھلا ہے برا ہے جو بھی ہے، اپنا وطن ہے، اپنے وطن سے باہر جا کے معلوم ہوتا ہے کہ یار بڑی اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہی معاملہ ہر چیز کا ہے۔
تو رمضان کے مہینے میں انسان کو جب کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں کھانے پینے کی جن کو کہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ایک روٹین میں ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ناشتہ تو کرنا ہی ہے نا، کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس کے بعد ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری ہے کہ جو جب پیدا ہوگی تو انسان اللہ کا شکر کرے گا اس کی نعمتوں پر بھی، اور اللہ کا شکر کرے گا اس کی ہدایت ملنے پر بھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ روزے کے ساتھ شکر گزاری بالکل ایسے وابستہ ہے کہ لازم و ملزوم، بشرطے کہ آپ سوچ سمجھ کے شعوری طور پر روزے کے تجربے سے گزریں۔ چنانچہ یہ ایک بڑی دل نواز بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روز روزے رکھے، آپ کا روٹین تھا۔ یہ بھی ایک کمال بات ہے کہ اس طرح کے معاملات آپ لوگوں کو بیان نہیں کرتے، بھائی آپ کا اپنا بھی تو ایک اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ تو کسی کے پوچھنے پر کہ یہ آپ آخر پیر کے روز کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے روز روزہ کیوں نہ رکھوں، میں پیر کے روز پیدا ہوا۔ تو آپ گویا کہ جو آپ سال میں ایک مرتبہ برتھ ڈے مناتے ہیں، آپ ہر ہفتے مناتے تھے اور اللہ کے ساتھ بالکل ایک ذاتی تعلق کی حیثیت میں روزہ رکھ کے مناتے تھے، ایک شکر گزاری کا ایک اظہار کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اگر اس کو سال میں ایک مرتبہ بھی کر لیں تو بڑی بات ہے، اور ہم میں سے وہ لوگ بشمول میں کہ جن کا روزہ 16-17 مئی اور 14 جون کے درمیان آ رہا ہے، تو ان کو تو ویسی توفیق مل جائے گی اس مرتبہ کہ وہ اپنے سال میں ایک مرتبہ پیدائش کے دن روزہ رکھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روزہ اور شکر گزاری یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، اس لیے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ قدر نعمت بعد الزوال، جب زوال آتا ہے تو نعمت کی قدر آتی ہے۔ تو آدمی جب تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے ان چیزوں سے کہ جو ایز اے میٹر آف روٹین اس کو حاصل ہوتی ہیں اور وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور مجھے شکر گزاری کے جذبات میرے اندر ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور چیریٹی کا مہینہ بھی سمجھا گیا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ رمضان کے مہینے ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور رمضان میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ویسے تو سارا سال ہی آپ بہت سخاوت کرتے تھے، لیکن آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہو جاتی تھی، ایسے جیسے کہ کوئی تیز ہوا ہے سخاوت رمضان کے مہینے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ چیریٹی کرتے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے اندر وہ احساس ہے کہ دوسرا آدمی محروم ہے، دوسرا آدمی سفر کر رہا ہے اور مجھے اس کی مدد کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بتائے ہوئے انعام کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایمپتھی، ہم ایمپتھائز کریں، ہم اپنے آپ کو دوسرے کی پوزیشن میں ڈال کے دیکھیں۔ یہ رمضان میں ہو جاتا ہے۔ یعنی عام طور پر تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم کو بھوک لگتی ہی نہیں ہے، اتنا کچھ دیا ہوا ہے اس نے، جب چاہیں جو چاہیں چیز کھا لیں اور جب چاہیں جو چاہیں پی لیں، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا پتہ کہ بھوک کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتہ پیاس کیا ہوتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں اور ہمارے اندر بھی پیاس اور بھوک کی جو ایک ہے نا، ایک تکلیف، ایک پریشانی، زحمت، وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارا ذہن جائے اس طرف کہ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں کہ جو ان کی غلطی کے بغیر اللہ کی اپنی ایک آزمائش کی اسکیم کی وجہ سے وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ ہماری تکلیف تو چند گھنٹوں کی ہوتی ہے،
ہمیں تو پوری امید ہوتی ہے کہ افطاری میں بہت زبردست کھانے پینے کا بندوبست ہے. بہت سے لوگ ایسے دنیا میں وقت گزارتے ہیں کہ جو بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ بھی امید نہیں ہوتی کہ انہیں کچھ کھانے پینے کو ملے گا. تو اس وجہ سے یہ مہینہ سخاوت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا مہینہ بھی سمجھا گیا ہے. اور یہ بھی اصل میں وہی چیز ہے، شکر گزاری کا جذبہ اس سے پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی اس سے بات ذرا آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ جو واقعہ ہے جو میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیخ سعدی کا، اس کو میں دہرا دیتا ہوں کہ وہ جایا کرتے تھے حج کرنے پیدل. ظاہر بڑی نیکی کا کام تھا. تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حج کرنے کے لیے جب نکلے تو چلتے چلتے ان کے جوتے پھٹ گئے، تو ان کو پھر ننگے پیر چلنا پڑا. تو آپ جانتے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ ننگے پیر چلنے میں ذرا مشکلات ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ ناشکری سی پیدا ہوتی کہ یہ خدایا میں تیرے راستے میں چل رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، اور میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، ننگے پیر چل رہا ہوں. کہتے ہیں ایک بستی آئی اور اس میں مسجد تھی. میں اس میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے کہ جس کے پیر ہی نہیں. تو میں فوراً اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ، اور میں نے معافی مانگی کہ خدا میں کتنا ناشکرا ہوں کہ تو نے مجھے پیر دیے ہیں جن سے میں چل سکتا ہوں، اور میں تجھ سے گلے شکوے کر رہا تھا. تو اصل میں یہ ہے وہ چیز کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ شکر گزاری کا جذبہ، اور اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ. اب میں آپ کے سامنے 2-3 اور باتیں بس کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر کچھ سوالات ہوں گے تو میں ان کے جوابات کے لیے حاضر ہوں. ایک تو یہ کہ 2 حدیثیں ہیں جن کو میں بیان کر رہا ہوں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا. اللہ کا فرمان تو اصل میں قرآن ہے نا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائیں اور حضور نے اپنے ساتھیوں کو بتائیں. ان میں سے ایک حدیث روزے کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. یہ جو اجر کا فرق ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کا کام کس جذبے سے کیا، کتنی خوش دلی سے کیا، آپ کے اندر آپ نے کتنی قربانی دی، آپ اس کے بارے میں کتنے ایکسائٹڈ تھے، اس کی شرائط کو کتنا پورا کیا. سو یہ رینج ہے فرام 10 ٹائمز، یعنی بیئر منیمم بھی آپ نے پورا کر دیا تو 10 ٹائمز تو ہوگا. اس کی مہربانی ہے. ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ایک نیکی کا کام ہے، یہ نہیں کہ کوئی دکھاوا ہے یا دوسروں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ قرآن نے بتا دیا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اور دکھاوا کر رہے ہیں اور یا کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یعنی اس کو احسان جتلا رہے ہیں کہ میں تجھے پیسے دیے اور تو نے مینوں سلام بھی نہیں کیتا، بڑی کمی نہیں ہے تو اس کے بعد تو سب کچھ ضائع ہو گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا. یہ تو قرآن نے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نہ آپ اللہ کو مان رہے ہیں نہ آخرت کو مان رہے ہیں، آپ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ نیکی کا کام ایک منیمم تو ہونا چاہیے، لیکن پھر اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا اچھا جذبہ ہے، آپ کتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. مگر حدیث آگے جا کے کہتی ہے مگر الصوم لی وانا اجزی بھی. روزہ ایک ایکسیپشن. روزہ جو ہے یہ اس طرح کے روٹین کے پیمانے میں نہیں تولا جائے گا. روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں. یعنی روزے کا اجر کچھ اسپیشل ہے، وہ اس طرح کی جو ہے نا گریڈنگ سسٹم کے اس سے نہیں گزرے گا، پروسیس سے. تو ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین میں جتنے بھی احکام، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو وغیرہ، سب کچھ یہ اصل میں ہماری اپنی نیچر، فطرت کے مطابق.
ہماری کسی نیچرل نیڈ کا اللہ کی طرف سے جواب ہے، اللہ کی طرف سے اس میں رہنمائی ملی ہے۔ بھئی ہم اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اپنے خالق مالک کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے کریں؟ اللہ نے اس کی فارم بتا دی۔ جب ہمیں اللہ نے مال دیا ہے اور ہم غریبوں کو آس پاس دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم خرچ کریں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا کم سے کم ہے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو اس نے زکوٰۃ کا قانون بتا دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم اللہ کے قریب آئیں، ہم اللہ سے روحانی ملاقات کریں، اس نے عمرہ اور حج بتا دیا۔ روزہ جو ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں، ہم چاہتے ہیں کھائیں، ہم چاہتے ہیں پیاس لگے پئیں، اور وہ کہتا ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو یہ ان نیچرل ہے۔ ہم اس پر عمل کرتے ہیں صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے، کوئی اور وجہ نہیں کہ اللہ نے بتا دیا میں نے حکم اس لیے دیا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، لیکن یہ ہمارے اندر کی کسی نیچرل نیڈ کا جواب نہیں ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پورا احساس ہے، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ کی طرف سے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری تو وہ ہے کہ جو اس کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور ایک خوشخبری وہ ہے کہ جو اس کو حاصل ہوگی کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا، رب سے ملاقات کے موقع پر۔ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بندہ مومن کی زندگی روزے کی مانند ہے۔ جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں نا، اور صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو لگام دیتے ہیں، اور پھر آپ کو موقع ملتا ہے نہیں بس ٹھیک ہے ناؤ اٹس اوور، اب آپ کھائیں پئیں۔ بالکل اسی طرح سے بندہ مومن کی یہ زندگی ہے جس میں بہت سی پابندیاں ہیں جو اللہ نے عائد کی ہیں، جو اس کے لیے ناجائز ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایک روزے کی سی کیفیت میں رہتا ہے، یعنی اس کو ہر وقت یہ خیال ہے کہ کہیں غلط کام نہ ہو جائے، کہیں میں وہ کام نہ کر لوں جس سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ موقع تو بڑا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں حرام کما سکتا ہوں، میں غلط چیزیں اختیار کر سکتا ہوں، اپنی حیوانی خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں، مگر مجھے یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے رمضان میں کہ بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن مجھے نہیں کرنا، اللہ کا حکم۔ تو یہ فرمایا حضور نے کہ انسان بندہ مومن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کو پھر ایک اور خوشخبری ملے گی، یعنی تم نے یہ جو زندگی کا روزہ رکھا ہے کامیابی کے ساتھ، اب اس کے افطار کا وقت آ گیا، یعنی اب ڈونٹ وری، اب وہ جو تمہارے اوپر ایک ٹینشن تھی نا، پریشانی، یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا، بس ختم ہو گئی، ناؤ اٹس آل اوور۔ اب تمہارے لیے خوشخبری ہے اور کامیابی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے جس کو کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ کے ہاں غیر معمولی برکتوں کا مہینہ ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، یہ اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یعنی قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ تو ظاہر ہے پورے مہینے میں تو نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ ایک رات میں ہوا جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اصل میں کیا ہوا کہ قدر کی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ قدر کی رات چنانچہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اس وجہ سے پورا مہینہ بابرکت ہو گیا۔ یہی وہ قدر کی رات ہے کہ جس کے بارے میں ایک اور سورہ میں، سورہ دخان میں، جو سورہ نمبر 44 ہے، اس میں فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ ایک بابرکت رات میں نازل ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی سادہ سی بات ہے،
کہ وہ بابرکت رات قدر کی رات ہے. یہ دو الگ الگ راتیں نہیں ہیں کہ یہ رمضان میں ہے اور وہ شعبان میں ہے. نہیں، وہ ایک ہی رات ہے. ظاہر ہے ایک ہی رات میں قرآن نازل ہوا اور اسی میں کہا گیا کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم. اس میں تمام اہم فیصلے ہیں کہ جن کو کہ الگ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے کارندوں کو کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ رات ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی تو سب کو دلچسپی ہونی چاہیے کہ اس رات کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. اس رات کے بارے میں پھر مزید حدیث میں یہ بتا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، آپ کے طریقوں سے، کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے. اور پھر مزید آسانی یہ کر دی گئی کہ وہ اس کی طاق راتوں میں سے، آڈ نائٹ میں سے. اس سے زیادہ آسانی نہیں کی گئی. وہ اب ہم کرتے ہیں کہ وہ 27ویں نہیں، وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ وہ کبھی کچھ ہو کبھی کچھ ہو، ہم نہیں جانتے. اس سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں کی گئی. اور یہ بھی آپ کی کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ چونکہ ہمارے ہاں تو رویت ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے تو پتہ نہیں اصل رات کون سی ہو. نہیں، یہ ہمارے مسئلے نہیں. اپنے جو مسئلے ہیں ان کو حل کریں. یہ اللہ میاں کے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نہ کوئی بوجھ ایسا ڈالتا ہے کہ جو آپ کی برداشت سے زیادہ ہو، اور نہ کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جس میں کوئی زیادتی ہو. اس نے مجھ کو اور آپ کو پابند کیا ہے کہ ہم جس بستی میں، جس علاقے میں، جس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس ملک کے نظم، اس کے ڈسپلن کو فالو کریں. چنانچہ ہمارے ہاں ایک ڈسپلن ہے جس کے مطابق ہم روزے رکھتے ہیں اور اس کا اعلان ہوتا ہے، اگرچہ کہ میں یہ ہمیشہ سے قائل رہا ہوں کہ یہ ڈسپلن بدلنا چاہیے. یعنی یہ ڈسپلن وہ ڈسپلن ہے کہ جس ڈسپلن میں تو برکتیں الحمدللہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. وہ دیکھنے والے کنفیوز ہوں کہ اس بندے کا دایاں ہاتھ کون سا ہے. تو یہ جو رات ہے، میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ سچی بات ہے کہ یہ میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ضمنی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دو ہی لاجیکل باتیں ہو سکتی ہیں. یا لاجیکل بات یہ ہے کہ ہر بستی، ہر شہر، ہر پنڈ اپنے اپنے چاند کو دیکھیں، یا یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ایک جگہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور ساری دنیا کے مسلمان ایک دن رمضان شروع کریں اور ایک دن عید منائیں. یہ کہ پاکستان میں عید الگ ہوگی اور ملیشیا میں الگ ہوگی، یہ بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ سوال جواب میں اس پہ ہم بہت ٹائم اسپینڈ کریں، کیونکہ غیر ضروری چیزیں بہت زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں. What is irrelevant is highly exciting and what is relevant is extremely boring. So یہ میں نے ایک ضمنی بات کی، اور کیونکہ ظاہر ہے دماغ مائل ہو گیا اور شیطان آ گیا. تو مگر جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یہ ایک مشن ہونا چاہیے. اور وہ ظاہر ہے کہ ان 5 راتوں میں جب بھی انسان کو توفیق ملے، اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرتے ہوئے عبادت کرے، نماز پڑھے، سجدے کرے، اس کو یاد کرے، دعائیں کرے. اسی مقصد کے لیے ایک اور عبادت بھی ہے، اور وہ ہے اعتکاف. اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ آپ دنیا سے ذرا کٹ کے، الگ ہو کے، خاص طور پر اللہ سے تعلق قائم کریں لیلۃ القدر کی تلاش میں بالخصوص. یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، میں نے وہ آیات نہیں پڑھی اس لیے کہ اس کا وقت نہیں تھا. یہ ہے تو مسجد ہی کی عبادت، مگر یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے آپ لوگوں کی خاص طور پر کہ خواتین کو ہمارے ملک میں تو مسجدوں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، وہ داخل ہو ہی نہیں سکتی. خواتین بھی اس پہ مطمئن ہیں، اس لیے کوئی
زیادہ تقاضا بھی نہیں کرتی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو میں کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ دیکھیں اتنی اچھی سوسائٹیز جیسے اب ٹی ایچ اے کوئی اہتمام, ہر چیز کا اہتمام ہے, اچھی مسجدیں ہیں, نظام بہت بہتر ہے, بٹ خواتین کا کوئی اہتمام نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ شور مچنا چاہیے, اس کو توجہ دلانی چاہیے. کوئی نئی مسجد نہیں بنے گی مگر یہ کہ اس میں خواتین کا انتظام ہوگا کہ وہ آئیں, نماز پڑھیں اور رمضان کے مہینے میں آئیں, جو عبادت ہے تراویح کی وہ سب کچھ کریں, اور اعتکاف کرنا چاہیں تو اعتکاف کریں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جب ظاہر ہے کہ ان کو روک دیا گیا اس چیز سے, تو پھر وہ اپنے گھر کے کسی حصے میں اگر چاہیں تو کر لیں. ظاہر ہے کہ ان کی وہ حیثیت تو نہیں ہوگی, لیکن بہرحال یہی دین کا اصول ہے کہ جب پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کریں گے, جب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اور دنوں میں رکھیں گے. تو اسی اصول کے مطابق ان کے لیے بھی پھر یہی نیکسٹ بیسٹ آلٹرنیٹو ہے. اگرچہ کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بعض مسجدوں میں ہمارے ہاں, ہمارے ملک میں بھی اب اس کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اس عربی کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی بات کر لی, اور اللہ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے. سر یہ فدیہ کا آپ نے بتایا ہے کہ پہلی دفعہ تو آیا کہ بھی وہ فدیہ دے, لیکن بعد میں آیا کہ نہیں مطلب, لیکن اب وہ مسلسل کو جو بیمار ہے بیچارہ وہ نہیں رکھ سکتے, تو وہ روزے کیسے پوری کرے؟ میں نے اسی کے لیے کہا کہ اسی بنیاد پر اب ہمارے ہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر ان کے لیے 29-30 دن کے وہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی صورت میں فدیہ ادا کر دیتے ہیں. وہ ٹھیک لگتا ہے, اچھی بات ہے, اس لیے کہ جب ایک چیز پہلے عموماً لوگوں کے لیے اویلیبل تھی, جو اویل کر سکتے تھے, اگرچہ کہ وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے تھے, تو اب وہ لوگ کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, تو ان کو اگر ان کی ظاہر ہے کہ ایک پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ بھائی روزہ نہیں رکھ سکتے, لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, تو یہ ایک اچھا ان کے لیے متبادل ہے جس سے کہ ان کو کچھ نہ کچھ اطمینان ملے. ایک اور کوشچن سر کہ قرآن پاک لیلۃ القدر کی رات میں کمپلیٹ ہوا؟ نہیں, یعنی آغاز ہوا تھا, پہلی وحی آغاز ہوا تھا, تو کمپلیٹ مطلب لیلۃ القدر میں نہیں ہوا. پہلی وحی جو آپ پر نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر, یہاں سے آغاز ہو گیا اور پھر چلتا رہا. اگرچہ 23 سال, ہاں 22-23 سال میں پورا. مطلب وہ دن مقرر نہیں ہے جو جس, نہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہے. وہ اچھا اسٹارٹ ہوا تھا. اسٹارٹ اچھا میں نے پوچھنا تھا جی, روزے کا ایمفیسس کھانے پینے پہ تو بہت ہے, واٹ اباؤٹ ایٹیٹیوڈس؟ ریسٹرین تو ادھر بھی کہا گیا کہ ہونا چاہیے, اس کا اتنا مینشن نہیں ہوتا. جی آپ نے صحیح فرمایا, میں نے اپنے بیان میں اس کو مینشن تو کیا تھا, لیکن یہ پہلو جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہ اس طرح سے زیر بحث نہیں آیا. ایک تو ہے نا جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا, تو حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ روزے کی اسپرٹ کے خلاف ہے, اور گویا کہ جو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ پر عمل کرتا ہے, وہ روزہ رکھتا ہی نہیں, اس کو روزہ ہوا ہی نہیں. یہی حال باقی تمام اخلاقی معاملات کا ہے. یعنی جی آپ نے فرمایا کہ الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے. یعنی جب کبھی روزے کی حالت میں کوئی شخص تم سے لڑنے کی کوشش کرے, الجھنے کی کوشش کرے, تو تم کہو کہ یار میرا روزہ. جیسے ڈھال ہوتی تھی نا, آپ لڑتے تھے اس زمانے میں, تو ایک ہاتھ میں تلوار ہے, ایک میں ڈھال ہے, تو اس سے آپ دوسرے کے وار کو روکتے. تو اسی طرح سے اگر شیطان آئے کسی انسان کے دل میں اور وہ آپ کے اوپر غصے کے ساتھ حملہ آور ہو, کوئی جھگڑا کرے, تو آپ کہیں کہ میں روزے سے, تو اس سے آپ لڑائی کو ختم کر دیں. یہ بھی ایک تربیت ہے اس چیز کی کہ آپ ہمیشہ ہی ایسا کریں تاکہ اپنے آپ کو کسی جھگڑے سے میں الجھنے سے پہلے ہی باہر نکال لیں. تو یہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ روزے کے مہینے میں جہاں تقوی کی تربیت ہے, اور تقوی کی تربیت ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ ہو. روزہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں صبر کی تربیت دے رہا ہے. یعنی صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا,
صحیح راستے کو اختیار کرنے میں انسان پرسیویئر کرے، انسان اس کے اوپر قائم رہے، اگرچہ کہ اس کو مشکلات آ رہی ہیں، اگرچہ کہ اس کو لالچ مل رہی ہے، یعنی وہ ثابت قدمی اختیار کرے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر روکے رکھے۔ تو روزہ اس چیز کی تربیت ہے، اور روزہ رکھتے ہوئے اگر ہم کھانے پینے کے معاملے میں تو بڑے محتاط ہوں، لیکن لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، یا ایک اور بڑا مشغلہ ہوتا ہے لوگوں کی غیبتیں کریں، یعنی آپ یہ تو نہیں کھا رہے لیکن انسانی گوشت کھا رہے ہیں، مردے کا گوشت، مردہ بھائی، کہ آپ اس کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے اس کے پرخچے اڑا رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سو یہ اصل میں ایک پورا بھرپور پروگرام اپنی تربیت کا، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی، اور خاص طور پر غصے کے معاملے میں تو میرا خیال ہے کہ بار بار اپنے آپ کو تلقین کرنی چاہیے۔ اور سچی بات ہے اس میں اور بھی طریقے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ یو ٹاک ٹو یور سیلف، یعنی میں نہیں کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ پہلے غصے پر حملہ کرتے ہیں نا، پری ایمپٹ کرتے ہیں، کیونکہ غصے کی سٹیجز ہوتی ہیں، ایک ابتدائی سٹیج ہوتی ہے، اور پھر جب وہ آگے نکل جاتا ہے تو اکثر اس طرح کی جو ہوتی ہے نا پرابلمز اخلاقی، اس میں یہ ہوتا ہے ایک سرج ہوتا ہے، ایک اچانک ٹیک آف اور پھر آگے نکل جاتی ہے۔ تو ابتدائی اگر موقع پر اگر آپ روک لیں، یا اس سے بھی پہلے اس کی ابتدا ہونے میں آپ رکاوٹیں کھڑی کر دیں، تو بڑا امکان ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نہیں یار میں غصہ کر نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ڈرائیونگ میں بڑا امکان پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو نہ جانے کیا، واقعی یعنی آپ کو ہمارا اخلاق دیکھنا ہو تو آپ ہماری سڑکوں پہ چلے جائیں کہ ہم کتنے بدتمیز، گھٹیا، سیلفش، امپیشنٹ لوگ ہیں۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں اور میں خود شامل ہو جاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ دوسروں کو برا بھلا کہتے کہتے خود وہ حرکتیں کرنے لگتا ہے، تو نہیں ہمیں نہیں کرنی۔ اگر کبھی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی غلطی کو ماننا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے رمضان کا کہ ہم نے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لوز ٹیمپر، ہم اس سے نہیں نہیں آئیں گے۔ غصہ تو آ ہی جاتا ہے سر، بڑا غصہ کرتا ہے سر۔ کسی کا روزہ نہیں ہوتا اور پھر افطاری میں کوئی 40 بیٹے بن جاتے ہیں، پھر وہ لڑتے ہیں، کوئی 2 اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی 3 اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر میں تو کہتی ہوں میں تو تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، جو مرضی کرو۔ آپ نے ایک بہت کنونسنگ تقریر کی ہے غصہ کرنے کے حق میں، غصہ کرنے کے حق میں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کوئی کہتا مجھے 1 کیلا نہیں ملا، کوئی کہتا مجھے 2 کیلا، میں کوئی کہتا فلاں 4 پلیٹیں لے گیا۔ میں پھر پریشان ہو رہتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ یہ تو بہت بری بات ہے کہ اگر روزہ نہیں ہوتا، روزہ مشکل سے میرے خیال ہے 2 یا 3 یا 4 روزہ، لیکن میں کہتی کوئی بات نہیں، مطلب یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات، آخر میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی۔ دیکھیں اب آپ کے پاس موقع ہے کہ یہ تو ہونا ہے، رائٹ، آپ نے غصہ نہیں کرنا، تو اب آپ کیا کریں؟ غصہ نہیں کرتی۔ پلاننگ کریں آپ کہ آپ غصہ نہ کریں، آپ درگزر کریں، آپ ان کو سمجھائیں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ بھائی غصے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو بغیر وجہ تو کوئی غصہ نہیں کرتا کہ بندہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، کہ میں غصہ نہ کر لیں، ظاہر ہے کسی نے کچھ ہوتا ہے۔ سے بھی بڑا غصہ آتا ہے، میں نے مثال غلط دی، غصہ ہی اخبار پڑھ کے آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آدمی کو غصے کی ہر برائی کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اصل میں تو ہمیں اس سے روکنا ہے کہ وہ جو آپ کو ایک امپلس ہے، جو بھی چیز آ رہی ہے جو آپ کو خراب کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، آپ اس سے فائٹ کریں، آپ اپنے سے بات چیت کریں، اور جو اندر ایک پیدا ہو رہی ہے ایک رجحان، ایک انکلینیشن، اس سے اپنے آپ کو روکیں، دوسروں کو کہیں، اجازت دیں کہ بھائی میں غصہ ہوں تو آپ مجھے روک لیں، آپ مجھے ریمائنڈ کرائیں کہ بھائی آپ یو ناٹ سپوز ٹو بی اینگری۔ تو میرا خیال ہے کہ
یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو سمجھانا, دوسروں کو موقع دینا کہ وہ آپ کو روکیں, اور خاص طور پر جب ہو جائے انفارچونیٹلی اگر کبھی ایسا, تو پھر اپنے آپ کو ٹوکنا کہ تم نے کیا کیا, تو غصہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو سب کچھ ختم ہو گیا. I was not supposed to do it. یہ کیا ہو گیا؟ تو میرا خیال ہے کہ انسان یہ کر سکتا ہے. اور رمضان کا مہینہ اصل میں آیا اسی لیے. دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ رمضان میں ایک کمال ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ, ایک تو یہ کہ نہیں کرنا عائشہ جی. ایک تو یہ کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو نعمتیں, بلکہ یار آپ سب لوگوں کو تو اکثر, آئی ایم شیور آل آف یو, موسٹ آف یو, 3 نعمتیں ایسی ملی ہوئی ہیں کہ کمال ہی ہے. آدمی جتنا شکر ادا کرے گا. ایک نعمت نماز کی. آپ دیکھیں فضول باتیں ہوتی ہیں, گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں, اور پھر ایک اور نماز آ جاتی ہے, اور وہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اللہ سے کہیں اللہ نہیں, I'm really sorry, مجھے بچا لے, میرے اندر بڑی کمزوریاں ہیں, آئندہ نہیں پلیز. سو کمال ہے. میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نماز نہ ہوتی تو 1-1.5 مہینے کے بعد میں کوئی ڈاکو لٹیرا ہوتا. اور اس آدمی کے اندر اتنی خراب ہے, یعنی آدمی بہت برائی ہوتی ہے. یہ تو نماز ہے کہ جو کہتی ہے کہ یار تم کیا کر کے آئے ہو, روک لیتی ہے. روزانہ 5 مرتبہ روکتی ہے. یہی حال ہر سال رمضان کا. کمال چیز ہے. یعنی ساری روٹین کو توڑ کر ایک مرتبہ پھر یعنی ہم نمازیں ٹھیک طرح سے پڑھنے لگتے ہیں. سچی بات ہے, رات کو بھی اٹھنے کا موقع ملنے لگتا ہے, قرآن سے بھی کوئی دلچسپی ہو جاتی ہے, ایک ماحول بن جاتا ہے. یہ کمال چیز ہے. حالانکہ ابھی کیا ہے, ایک سہم سا تو ہے کہ یار یہ رمضان آنے والا ہوگا کیا, ایک نروسنس تو ہے نا کچھ, لیکن وہ آ جاتا ہے تو پھر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ایک صلاحیت دی ہوئی ہے. اور تیسرا جو میں نے کہا کہ آپ میں سے اکثر کو آ جائے وہ عمرہ ہے. کمال ہے. وہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ آدمی جاتا ہے اور ایک ریفریش ہو کے, ریجوونیٹ ہو کے آتا ہے. تو یہ بڑی کمال کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہم کو مسلمانوں کو اس دنیا میں حاصل ہوئی ہیں. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی, سیکھنے کی کوشش کریں. یہ مہینہ اصل میں اس کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. اور آپ میں سے اکثر لوگ چونکہ انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے, تو کوئی سختی کے ساتھ تو نہیں, کسی فینیٹک کی طرح تو نہیں, لیکن دوسرے لوگوں کو بھی انٹروڈیوس کرائیں کہ اللہ کا دین کتنا شاندار ہے, کتنی خوبصورت ہے اللہ کی ہدایت. اس کے بغیر انسان نامکمل ہے, اس کے بغیر انسان اندھا ہے. جی رمضان میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح ہی دعوتیں, امیروں کو بلانا اور لیوشلی خرچ کرنا اور ہوٹلز میں انٹرٹین کرنا. اگر یہ رمضان ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے اور ہم میں تقویٰ پیدا ہونا ہے, تو پھر تو ہمیں کوئی وقت اس کا ضائع نہیں کرنا چاہیے. جب ہم کسی کو بلاتے ہیں تو بے شمار جتنی مرضی آپ کے پاس ہیلپ ہو, آپ ایک ٹینس ہوتے ہیں کتنے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے, ان کا کھانا, ان کے جانے کے بعد تھکاوٹ, تو آپ کا وہ سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا یہ ایک روٹین بن گیا ہے, اس کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان افطاریز کو. اور جتنا ہم لیوشلی میں خرچ کرتے ہیں, کیا ہمیں سادگی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی زندگی, روزہ تو ہم کھجور سے کھول لیتے ہیں, اس کے بعد 50 چیزیں ہم اور بنا لیتے ہیں, اور ہمیں اس پہ کیسے قابو پانا. ہماری حالت, میں نے کیا کہنا ہے, جو لوگ ارد گرد جاتے ہیں پاکستان سے باہر, پاکستان کے اندر, اور ہم اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں. ہمارا لائف سٹائل وہی ہے. دیکھیے سوری کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں ہم, یہ مہینہ ہماری کیسے تربیت کریں کہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینے ہم نے بہتر زندگی گزارنا ہے, ہم نے وہ غلطیاں نہیں دہرانی. اگر میں کیسے امپروو ہو رہی. پہلا جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہرگز نہیں, کوئی امکان ہی نہیں ہے اس کا.
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھ لیں آپ. ہمارے ہاں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ نے جب دین کو پیش کیا اور عمل کیا تو قرآن نازل ہو رہا تھا. جو لوگ آپ کے ساتھی تھے وہ سوچ سمجھ کر ایمان لائے تھے. ہم لوگ مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بس ہم سارے ایسے ہی ہیں. کچھ اچھے ہیں, کچھ کم اچھے ہیں, کچھ بہت کمزور ہیں. اب ہمیں دعوت دینی اور لوگوں کو توجہ دلانی ہے. میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ یہ افطار پارٹیاں جب بہت لیوش ہوتی ہیں تو اس میں فضول خرچی بھی ہوتی ہے, وقت بھی ضائع ہوتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد نہ عشاء ہوتی ہے نہ اس کے بعد کوئی عبادت ہو سکتی ہے. وہ رات گئے تک یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. اس پر ضرور توجہ دلانی چاہیے, مگر ایسے انداز میں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی تقریر پہلی اور آخری تقریر ہو جائے. وہ کہیں گے کہ یہ بہت ہی سخت لوگ ہیں یار, باپ رے باپ, ہے نا دے بول نہ جانا. ایک کچھ درمیان کا طریقہ اختیار کریں. اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اس کو اڈاپٹ ہی کر لے کہ اس نے کہیں کوئی افطاری پہ بلانا, اول تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن سچی بات ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر یعنی رمضان میں کوئی اور موقع ہوتا نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو کرنا ہے تو اس کو سمپلر رکھے, صحیح وقت پر ختم کرے اور درمیان میں اچھے انداز میں ایک ریمائنڈر بھی دیا جائے. اس لیے کہ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ لوگ ہمارے ہاں جو دیندار ہو جاتے ہیں وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جزیرے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا دوسری دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے یا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے, رات کو عیاشی کرنا اور دن کو سونا. تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بعض عرب ممالک میں یہ اب ایک روٹین بن گیا ہے, جو اگین اٹس سیڈ. سو لیکن جو لوگ اس پر پریشان ہیں وہ ایک تو یہ کہ اپنا اچھا نمونہ پیش کریں, اور میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ وہ جو قرآن بھی کہتا ہے اور جو حضور نے بھی توجہ دلائی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اللہ کے راستے کی طرف تم دعوت دو حکمت کے ساتھ. ہوگا کیا, میں بتاؤں کیا ہوگا. آپ مثال کے طور پر کسی موقع پر کوئی گفتگو فرمائیں گی جہاں کو 20 لوگ ہوں گے, 5 لوگ ہوں گے جن کو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی, اور 5 بہت اچھی ایوریج ہے. یہ میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں. بس ہمیں اپنی بات کرنی اور بات پوری کرنی, لیکن بات کا انداز ایسا ہو کہ وہ یہ نہ لگے کہ ہم لوگوں کو ایکیوز کر رہے ہیں. وہ پتہ کیا ہوتا ہے, وہ پہلے دوسرے جملے ہی میں ایک ڈیفنس میکنزم کھڑا ہوا ہے, نہیں یار یہ نہیں جگہ. سو ہم بات سمجھائیں, ضرور سمجھائیں, اس میں ہم کوئی کمپرومائز بھی نہ کریں, لیکن بس ایسے کہ دل میں اتر جائیں اور لوگ سمجھنے کی طرف مائل ہو جائیں. اور اگر آپ محسوس کریں کہ لوگوں کا رسپانس آپ کی توقع کے مطابق نہیں ہے, اللہ سے دعا کریں, پھر کسی موقع پر سوچیں. اصل میں زندگی ایک پورا امتحان ہے, موت تک یہ امتحان ہے. کوئی بندہ 40 سال کی عمر میں سیریس نہیں ہوا ہے, ہو سکتا ہے 45 سال کی عمر میں سیریس ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پہلے 35 سال بہت سیریس تھا, تنو کیوں ہے یار, تم تو بالکل ہی ماڈرن ہو گئے ہو. سو یہ بھی ہو جاتا ہے. سو یہ ایک اٹس این آن گوئنگ جرنی اور آزمائش ہے. مگر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ لیوش افطار پارٹیز ہیں, یہ بالکل, میں تو سچی بات ہے پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک جگہ ایک اسی طرح کی ایک پارٹی ہوئی اور عام طور پر مغرب کی نماز کا تو اہتمام ہوتا ہے, ادھر وہ بھی نہیں. تو میں نے کیا ہو رہا ہے یار, واٹس گوئنگ آن. تو لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن یہ بہت تشویشناک بات ہے, اس پر توجہ. میرا خیال ہے بہتر تو یہی, لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ آپ محسوس کریں کہ بھائی اب بعض لوگ ہیں کہ جو دین کو بھی سمجھے ہی نہیں, اور آپ کوئی اس طرح کا اہتمام کر کے اس کو ایک بہانہ بنا لیں کہ ان کو کوئی بات پہنچ جائے. تو یہ تو ٹھیک ہے, ایک طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت پرابلمز ہوتی ہیں. اگر آپ نے مغرب کے روزہ کھولنا ہے, پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی ہے, لوگ تراویحیں پڑھتے ہیں یا جلدی سو جاتے ہیں اور صبح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, سارا کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے.
اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس میں جو عبادت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھا سوئیں، تو آپ کا اچھا سونا بھی ایک عبادت ہی کی طرح کی چیز بن جاتی ہے. سر تو آپ صرف بات کا ہلکا سا اضافہ اگر اجازت دیں تو سر وہ بعض اوقات پارٹیز پہ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈرائیورز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بیچارے بھی تنگ ہوتے ہیں کیونکہ ہم پڑھے نہ پڑھے انہوں نے تراویحاں پڑھنی ہوتی ہیں، ان کی بھی مس ہو جاتی ہیں. تو صرف میسج یہ ہے کہ تھوڑا سا گھر کے ملازموں کا بھی ان کے لیے بھی یہ اتنا ہی پریشس مہینہ ہے تو اس کا بھی پلیز ذرا نہیں وہ تو بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا میسج ہے جی. مجھے یاد ہے، میں بائی دا وے اسی سے ایک چیز اور یاد ہوئی، ایڈورٹیزمنٹس بھی چلتے رہنے چاہیے کمرشل. پچھلے سال کی طرح میں اس مرتبہ بھی وہ کلاسز کر رہا ہوں وہاں کینٹ میں، ظہور آفریدی روڈ، پتہ نہیں کیا نمبر ہے، 568 فرام 3 to 5. آپ میں سے اگر جن کو نہیں معلوم میں اس میں ڈال دوں گا آپ کے گروپ میں بھی. نہیں 3 to 5 لاسٹ ایئر 2 to 4 تھا. اور تراویوں میں اچھا یہ جو 3 to 5 ہے یہ اس کا ایک وہ ہے شیڈیول ہے. مثال کے طور پر منڈیز اور وینسڈیز کو یہ نہیں ہوا کریں گی، منڈیز اور وینسڈیز کو نہیں ہوا کریں گی، اور پہلے 3 ٹیوزڈے اور تھرسڈیز کو بھی نہیں ہوگی. کمپلیکیشن دیکھیں وہ آ جائیں گے. ہاں اور جو تراویحاں ہیں اس میں اس مرتبہ میں ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ پلان یہ ہے کہ 8 تراویحاں جو پڑھی جائیں گی اس کے بعد میں ہم کوئی 40 منٹ کا ایک وہ کریں گے پروگرام جس میں کوئی اس جو چیز پڑھی ہوگی اس میں سے کوئی 20 منٹ کا کوئی لے کے میں اس کو بیان کر دوں گا کہ یہ میسج ہے اور اس پر کویسچن آنسرز ہوں گے. جی وہیں مگر وہ سوری مگر یہ بات تو ہو گئی جو جس وجہ سے میرے ذہن میں یہ چیز آئی، ایڈورٹیزمنٹ آیا، وہ یہ تھی کہ پچھلی مرتبہ مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کی کلاس میں اللہ اکبر ہمارے ساتھ جو آتے ہیں ہمیں لے کر وہ بھی آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ واٹ از دس کویسچن، کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم سارے مارے جائیں گے اگر وہ نہیں آئے. یعنی یہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ یہ جو درس قرآن اور یہ جو دینی مجلسیں ہیں یہ بھی ایک ایلیٹسٹ مینٹیلٹی ہماری بن گئی ہے جس میں وہ دوسرے لوگ نہیں شامل ہو سکتے. قرآن کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آن دا کانٹری کہہ رہے ہیں حضور کو کہ یہ جو تمہارے ساتھ تمہارے ساتھی غریب لوگ ہیں یہی اصل جان ہے. وہاں تو وہ ہوتے تھے نا، وہ ایروگنٹ ہوتے تھے وہ قریش کے لیڈرز اور ان پہ تانے کرتے تھے. تو نہیں، ہمارے ہاں ایسا تو کوئی نہیں ہے الحمدللہ کہ جو یہ کہے کہ یہ کیوں آ گئے، لیکن ہمیں وری ضرور کرنا چاہیے کہ ان کو بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ بات الگ سے کہ ان کی روٹین خراب نہ ہو، اس پہ بھی پریشان ہونا چاہیے. جی سر ہم لوگ جن کو اتنا ماشاء اللہ سے کھانے کو ملتا ہے اور ہمارے لیے روزے رکھنے میں تو ہم سیکھتے ہیں، جی بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن ایک انسان جس کو میسر ہی نہیں ہے کھانا بالکل ہی، نہ اس کو پتہ ہے کہ رات کا ملے گا، نہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو سحری میں کچھ ملے گا، پتہ نہیں کچھ ملتا ہے نہیں ملتا، تو ان کے اوپر بھی کیا روزہ پڑ سکتا؟ جی دیکھیں 2 الگ چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہے اللہ کا حکم، وہ حکم ہے جو اصل چیز ہے، باقی تو ہماری تقریریں ہیں، باقی تو ہم اس حکم کی حکمت کو سمجھ رہے ہیں. اس حکمت کو اتنا زیادہ سیریسلی نہ لیں کہ پتہ لگے کہ حکم مشکوک ہو جائے. نہیں، یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے، امیر ہوں یا غریب، وہ بھی لیٹس فیس اٹ کچھ دن میں کھا لیتے ہیں. وہاں بھی یہ سہولت تو ہے نا کہ وہ اگر محروم ہیں تو جب کبھی جس وقت بھی کوئی کھانا آ گیا تو انہوں نے اس کو جھپٹا اور کھا لیا. تو یہ سہولت ان کو بھی نہیں ہے رمضان. وہ بھی صبح سے لے کے شام تک چاہے کھانا سامنے ہے یا نہیں ہے، بہرحال وہ پابند ہیں. تو یہ پابندی تو سب پر ہے اور ان پر بھی ہے. ان کے لیے تو خیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے کچھ رمضان آسان ہے، جیسے میری طرح کے لوگوں کے لیے بھی آسان ہے جنہوں نے زندگی میں کسی بڑے اچھے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ دوپہر کا کھانا نہیں کھانا،
الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے بعد اچھا لگتا ہے. وزن بھی اللہ کا شکر ہے خاص حد سے نہیں بڑھتا, اور رمضان بھی آسان ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہی تھی ایک لیڈی بہت 2 دن سے وہ رو رہی ہے کہ مجھے کھانے کو نہیں ملا. 2 دن سے جس کو کھانے کو نہ ملا وہ مطلب روزہ تو اس کو آٹومیٹک ہو رہا ہے, لیکن جس تکلیف سے وہ گزر رہی ہے شاید اس کو بیچ میں کہیں پہ 2-3 بجے مل جائے کھانا, تو وہ پھر انتظار کرے. تو جی انتظار, اس لیے کہ ظاہر ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے نا. اب اس کو, اور اس کے لیے دیکھیں اب ظاہر ہے کہ آپ کی ہمدردی کا جذبہ تو بہت اچھا ہے, یہ ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ ہم سب کو اپنے گرد و پیش میں دیکھنا چاہیے. جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں, میں سوچتا ہوں میں صرف باتیں کر رہا ہوں, آنیسٹلی کبھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے, لیکن بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مگر لیٹس فیس اٹ کہ ان کے لیے, ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو بہت کھاتے رہتے ہیں, برداشت کرنا آسان ہے, ویٹ کرنا آسان ہے, کیونکہ وہ ایک اپنی اس آزمائش کے نتیجے میں جس سے وہ گزر رہے ہیں, ان کے اندر ایک برداشت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. سو یہ آزمائش سبھی کے لیے. میرا خیال ہے نا تم جس لیول کی بات کر رہی ہو شاید سیویئرلی انڈر نرش یا میل نرش پیپل, اب یہ تو ان کو ہی سوچنا ہے, مے بی وہ مریض کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو اس طرح. دیکھیں وہ میں نے بات کچھ تھوڑی سی گول مول بیان کی. بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو یہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی جینوئنلی اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنے یا اس میں سے کچھ رکھنے ممکن ہی نہیں یا بہت مشقت کا باعث ہیں, جیسی مشقت ایک مریض کو ہوتی, جیسی مشقت اس زمانے کے مسافروں کو ہوتی تھی کہ جو اونٹوں پر گرمی چلاتی دھوپ میں وہ سفر کرتے تھے, تو ان کے لیے بھی اسی بنیاد پر یہ سہولت ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ویسٹ میں کوئی 20 گھنٹے کا, کوئی 21 گھنٹے کا روزہ ہے, 23 گھنٹے کا روزہ ہے, وٹ ایور. تو گزارش یہ ہے کہ اور وہ پھر ڈیوٹیز بھی دے رہے ہیں. ہمارے ہاں تو ڈیوٹیز کم ہو جاتی ہیں, ہلکی ہو جاتی ہیں. تو اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا ہے اور وہ چھٹی نہیں لے سکتے, یعنی پہلی آپشن تو یہ ہے کہ وہ رمضان میں چھٹی لے لیں. دوسری پھر آپشن یہ ہے کہ وہ اگر محسوس کریں کہ واقعی 2 بجے کے بعد جو اگلے 3 گھنٹے ہیں اس میں جو ہمیں ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں ایز ڈاکٹرز, ایز پولیس مین, وٹ ایور, وہ نہیں ہو پا رہی ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہے نا مطلب وہ تو آپ کے روزوں کو نہیں مانتے, انہوں نے تو آپ کو چھوٹ نہیں دی ہے. تو پھر آپ نے جہاں جہاں آپ کی چھٹی ہے ویکینڈ پہ تو آپ رکھیں گے, باقی آپ اللہ سے نیت کریں کہ خدا تو نے یہ آسانی دی ہے تو میں ان کو دوسرے دنوں میں رکھوں. یہ ہر آدمی کا ایک اپنا انڈیویجول فیصلہ ہوگا, یہ تو میں مانتا ہوں. میں اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ وہاں بجائے اس کے کہ 10 بجے روزہ کھولیں آپ 6:30 بجے کھولیں, کوئی مکے مدینے کا حساب کر کے. نہیں, یہ ٹھیک نہیں. روزہ پورے دن کا روزہ ہوتا ہے. قرآن نے جب کہہ دیا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر تم روزہ پورا کرو رات تک, تو یہ رات کو آپ دن تو نہیں بنا سکتے. اسی طرح سے وہ جیسے کہ میں ویسے تو اب مجھے بڑا اچھا تجربہ ہوا کہ اگر آپ کبھی فلائٹ میں ہوں ایسے کہ افطار کا وقت ہو, تو میں دیکھا اکثر ایئر لائنز, یہ لوکل کی میں بات کر رہا ہوں, اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ پائلٹ باقاعدہ انتظار یعنی اعلان کرتے ہیں, اور وہ اعلان بڑا جینوئن ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے کراچی سے ٹیک آف کیا ہے اور کراچی میں 7:30 بجے افطار کا وقت ہے, تو وہ کوئی آپ کو 7:45 بجنے میں 10 منٹ میں بتا دیں. اس کے اونچا جائیں گے تو سورج تو نظر آئے گا. تو لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں لاہور آ رہا تھا, تو فلائٹ میں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے لاہور کے روزے کا ٹائم دیکھ کے تو روزہ کھولا شروع کیا. میں کہ یار سورج نظر آ رہا ہے بھائی, میں روزہ نہیں کھول سکتے ہم, اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ایکسرسائز بتائی اسی لیے کہ آپ اس کی حدود کی پابندی کریں. تو اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو اس کنسیشن پر غور کریں اور اللہ کو کی جواب دہی کے احساس کے تحت وہ فیصلہ کریں. نہ آپ کسی کو ملامت کریں اور نہ اپنے بارے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ اویل نہیں کرنا, نہ کریں. مگر یہ دیکھیں 2 الگ الگ چیزیں. آپ کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے. آپ اگر ایک سرجن ہیں اور آپ نے 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک مسلسل سرجری کرنی ہے جس میں ایک بندے کی جان ہے کہ جو خطرے میں ہوگی اگر آپ
آپ سست ہوئے اور اللہ کی طرف سے آپ کے پاس یہ کنسیشن ہے تو یہ پھر کنسیشن ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اپنی اس ڈیوٹی سے اپنے آپ کو الگ کر لیں اور کہیں کہ میں آئی کانٹ ڈو اٹ، میں اس کو رات کو کروں گا۔ جی۔ ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ وہ جو ملک جہاں پہ سورج نہیں غروب ہوتا 12 گھنٹے 20 گھنٹے ناروے وغیرہ میں، تو اس کے لیے ان لوگوں کو کچھ کرنا ہے، لیکن وہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، دو طرح کے دنیا میں علاقے ہیں۔ 99% سے زیادہ تو جو آباد دنیا ہے اس میں دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، چاہے دن 23 گھنٹے کا ہو، رات 1 گھنٹے کی ہو یا کچھ بھی ہو، وہاں تو قانون وہی ہے، اس کو ہم نہیں بدل سکتے، سوائے اس کے کہ میں نے گزارش کی کہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے اس کنسیشن کو اویل کر کے کچھ روزے رکھ لیں رمضان میں اور کچھ بعد میں رکھ لیں۔ لیکن جہاں یہ 24 گھنٹے ہیں ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں سے کہا جائے گا کہ تسی تھلے آ جاؤ، لیکن ظاہر لوگ یہ سب کے لیے پاسبل تو نہیں ہے، یار تم وہاں کیوں رہ رہے ہو؟ مگر اگر وہ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک روٹین ہوگا نا، یعنی وہ کوئی نہ کوئی وقت تو طے کرتے ہوں گے اپنے دن جیسے ناشتے کا کر لیا، رات کے جی، کھانے کا کر لیا، پھر اکارڈنگ ہی وہ روزہ بھی ایسے کریں ایسے کریں گے، یعنی یہ پھر مجبوری ہے کہ پھر وہ کسی یا تو قریب کے کسی شہر یا لوگوں کو خیال ہے کہ کوئی مکہ مدینے کے ساتھ کر لیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی پھر ان کو طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ صحیح ہے۔ ایک اور کوشچن کہ یہ جو تہجد ہے جی، تو یہ رمضان شریف میں پڑھ سکتے یعنی تہجد جو ہے وہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں اصل عبادت ہے، یعنی نفلی عبادت اصل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف تہجد پڑھی ہے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ۔ تو تراویح نہیں پڑھی؟ تراویح کا لفظ ہمارے دین کی یعنی قرآن حدیث کی اصطلاح ہے، یہ بعد میں یہ لفظ آیا۔ اصل میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ ایک رمضان میں پروبیبلی آخری رمضان ہی ہوگا جس میں آپ نے اپنی تہجد کی نماز کے جو بالعموم آپ انفرادی طور پر پڑھتے تھے، آپ باہر آ گئے مسجد میں اور آپ نے وہاں پڑھی، تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ اگلے روز بات مشہور ہو گئی، کچھ اور لوگ آ گئے تو بڑی جماعت ہو گئی۔ تیسرے روز آپ پھر تشریف لائے تو جماعت اور زیادہ بڑی ہو گئی، اور چوتھے روز اور زیادہ لوگ آئے اور آپ نہیں آئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کے اوپر ایک اضافی ایک مشقت ان کے لیے بن جائے، تو آپ نے اس سے گریز کیا۔ تو یہ ایک سٹوری ہے۔ ایک دوسری سٹوری یہ ہے کہ بعض لوگوں نے صحابہ کرام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے تو یعنی تہجد کے وقت اٹھنا آسان نہیں ہوتا، تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ لیں؟ تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ تو یہ جو آپ کی تراویح ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے عشاء کے بعد رمضان میں عبادت کی جاتی ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ جیسے آپ وطر پڑھتے ہیں، یہ بھی اصل میں حضور کی دی ہوئی اجازت ہے۔ وطر کی نماز حضور نے کبھی عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی، وطر کی نماز کوئی نماز بھی نہیں ہے، یہ اصل میں تہجد ہے۔ وطر کہتے ہیں آڈ کو، یعنی آڈ نمبر۔ سو تہجد کی نماز چونکہ آپ آڈ نمبر میں پڑھتے تھے، 11 پڑھتے تھے، تو اس کو وطر بھی کہہ دیا گیا۔ تو یہ آپ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں حضور کی اجازت کی وجہ سے۔ آپ کو اگر اللہ تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق دیتا ہے تو آپ کو اس کو تہجد کے وقت ہی پڑھنا چاہیے۔ یہی معاملہ زیادہ بڑھ گیا رمضان میں، چونکہ لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے۔ ایسے تو بائی دا وے آپ رمضان کے علاوہ بھی زیادہ پڑھنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا اپنے طور پر، لیکن وہ ایک طریقہ بن گیا۔ اور لیکن حضور نے نہیں پڑھی، حضرت ابو بکر نے نہیں پڑھی، حضرت عمر نے نہیں پڑھی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وہ ایک دن گھر سے نکلے کوئی عشاء کے بعد،
تو مسجد نبوی سے جب وہ گزرے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں. تو جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں, مختلف جماعتیں بن گئی ہیں. تو انہیں پسند نہیں آئی یہ بات کہ یہ کیا چکر ہے, ایک دوسرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, یہ تو ٹھیک طریقہ نہیں ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک امام کے پیچھے سب کو کہا کہ ایک امام کے پیچھے سب لوگ یہ نماز پڑھیں, اور پھر یہ نماز ایسے ہی شروع ہو گئی. معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور موقع پر اس کے بعد جب گزرے حضرت عمر اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ اب ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی نماز ہے. لیکن اسی میں وہ لفظ ہے کہ جس کو لوگوں نے غلط سمجھا کہ احسن حاذہ البدع, یہ نئی چیز بہت اچھی ہے. اس میں لفظ بدعت ہے جو عربی میں نئی چیز کے لیے ہوتا ہے. یعنی آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ چیز تو نئی ہے لیکن یہ اصل میں حضور کی اجازت سے ہے, اس لیے یہ وہ کوئی ناجائز بدعت نہیں ہے. اور کتنی اچھی نئی چیز ہے کہ یعنی اب ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, یہ سلیقے کی بات ہے. مگر جو ایک اور بات انہوں نے فرمائی وہ یہ تھی کہ البتہ جس کو چھوڑ کر وہ یہ پڑھ رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہے. مطلب تہجد جس کو چھوڑ کر یہ پڑھ رہے ہیں وہ تہجد اس سے بہتر ہے, اس لیے کہ اصل نماز تو تہجد ہے. سر میں سوری ٹو سے آپ کو اس کا مطلب ہے کہ تہجد پڑھنا ضروری ہے. نہیں ضروری تو کوئی بھی نہ تراویح ضروری ہے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں, اس لیے کہ ہمارے اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کے پہلے سوال کی وجہ بتاتا ہوں. ہمارے یہاں لوگوں نے وطر کو بھی لازم کیا ہوا ہے, انہوں نے تراویح کو بھی لازم کیا ہوا ہے. تو آپ کا سوال تو بڑا جائز ہے. تو میں گزارش کروں ان میں سے کوئی بھی چیز بھی لازم نہیں ہے. لازم تو صرف 5 نمازیں ہیں فرض, یہ سب نفل ہیں لیکن بہت اعلیٰ نفل. سر باجی تقریباً 2 سال سے یہی بات پوچھ رہی کہ شاید کبھی آپ کہہ دیں کہ پہلے تو میں تہجد پڑھتی تھی اس میں رمضان شریف میں, پھر میں نے سنا کہ جی تراویح ہیں یہ تہجد ہی ہے, تو پھر میں نے تہجد چھوڑ دی. ہمارے یہ رائج ہے کہ جی عشاء جو ہے وطر کے بغیر ہوتی تھی, یہ رائج ہے نا جنرل کانسیپٹ. میں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور آپ نے بتایا. میں نہیں, آپ نے عشاء کے بعد ایک مرتبہ بھی وطر نہیں پڑھے, آپ نے تہجد کی نماز پڑھی, وطر کی آپ نے اجازت دی ہے. میں ابھی کل یہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں دین میں جو ایک ڈسکشن ڈیبیٹ ہے, میں اس کو لڑائی جھگڑا تو نہیں کہتا, لڑائی جھگڑا تو ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن ایک جو آپ کہیے علمی فکری کنسیپچول ایک ڈیبیٹ ہے جس میں آدمی کو طے کرنا چاہیے کہ آپ ڈیبیٹ ڈیوائڈ کے کس سائڈ پہ ہیں. ایک یہ ہے کہ دین صرف اور صرف وہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا, جو قرآن میں ہے, جو اس سنت میں ہے کہ جو قرآن ہی کی طرح محفوظ ہے, اور جس میں حدیث ان دونوں کا فٹ نوٹ ہے. ایک یہ انڈرسٹینڈنگ. اور دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اصل میں دین وہ ہے جو ہمیں مسلمانوں کی ٹریڈیشن میں نظر آ رہا ہے. تو اس میں یہ سب کچھ ہے کہ یہ وطر جو ہے وہ عشاء کے ساتھ ہے, اور فلاں ہے, تراویح ضروری ہے, اور تراویح پڑھ لی تو پھر تہجد نہیں پڑھنی ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف ہونا چاہیے, لیکن ڈسکشن میں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ در حقیقت ہم کو اللہ کے پیغمبر سے لینا ہے. سارا کچھ کر رہے ہوں, تراویح بھی پڑھ رہے ہوں, عشاء کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے, بھی پڑھ رہے ہوں, تہجد کے ٹائم پہ تہجد بھی پڑھ رہے ہوں, کوئی حرج نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات, اصولی بات جان لیں, ہمارے ہاں لوگ کوانٹٹی پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ ان کو کوالٹی ہاتھ نہیں آتی. اصل چیز ہے کوالٹی. کوالٹی کیوں ہاتھ نہیں آتی؟ ہمیں عربی نہیں آتی, اور ہم عربی کے ساتھ نماز میں اردو ملانے کو ناجائز سمجھتے ہیں, اور ہمیں قرآن بہت تھوڑا یاد ہے. تو پھر ہم ٹھکا ٹھک ایک کھٹا کھٹ لمبی لمبے نمبرز پڑھتے ہیں, 20, 24, 28, 30 جتنا ہی پڑھے. نتھنگ رانگ ان اٹ, مگر یہ سیکنڈ بیسٹ سولوشن ہے. اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ حضوری قلب, توجہ, اللہ کے ساتھ تعلق. سو جو آپ پوچھیں, جو پوچھنا چاہیے
کہ بھائی اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ 11 رکعت نمازیں، نہ کہ بہت زیادہ نمازیں، لیکن وہ 11 رکعتیں جو تھیں ان کی شان، ان کی خوبی، ان کا طریقہ جو تھا وہ بہت اعلیٰ تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو سورہ فیل سے قرآن یاد ہے اور میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ میں کوئی اور یاد بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے. میں یہی کہوں گا کہ یار ذرا سجدے لمبے کرو، رکوع لمبے کرو، درمیان میں اپنی بات بھی کچھ بات ایڈ کرو. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ آدمی پھر زیادہ ہی رکعتیں پڑھے گا. آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ تراویح بھی پڑھیں اور آپ تہجد بھی پڑھیں بڑا اچھا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا بہتر ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لی اور تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے صرف نفل ویسے پڑھ لیں، وتر نہیں ہوتا بس صرف نفل پڑھ لیتے. اس پہ ذرا مجھے گزارش ہے کہ کہنے دیں کہ نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی وجہ مجھے سمجھیں، وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ سو جائیں گے. جب آپ کو رمضان میں یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ اٹھیں گے تو بھائی حضور کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، پھر آپ اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے آرگومنٹ سمجھ میں آنی چاہیے نا. جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور نے تو ہمیشہ یہ جس کو آپ وطر کہتے ہیں، یہ تو وطر تو بعد میں لفظ آیا، یہ طریقہ اختیار کیا تہجد کی نماز میں، اور آپ کو 1 مہینہ کم سے کم تہجد میں اٹھنے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ کہیں نہیں میں نے وہ تو ادھر ہی پڑھ لی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آپ ناجائز کام کر رہے ہیں، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک دا ریزن. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر کا طریقہ معلوم ہو گیا مجھے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں وہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اینا کرا کہ عادش کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روٹین غالب آ گئی، وہ جس کو میں ٹریڈیشن کہہ رہا ہوں نا، وہ ٹریڈیشن غالب آ گیا. تو میرا خیال ہے اس سے فائٹ کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کو اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، اس سے جی. پہلے آپ جو ہے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی جو تہجد ہے یہ سونے سے پہلے پڑھنے لیٹ نائٹ، دیکھیں تہجد کی نماز اصل میں اس کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سو کر اٹھنے والی نماز. تو اس لیے اگر آپ کے لیے سونا ممکن نہیں ہے اور آپ پڑھیں تو یہ ٹھیک ہے، گوارا ہے، لیکن اصل نماز سونے والی نماز. سو لیں پھر تھوڑا سا اٹھیں. سر تہجد کے لفظ سے کیسے پتہ لگتا ہے؟ مطلب کوئی لفظی معنی ہے جی. کہ سونے کے بعد اٹھنے جی. کو ہی تہجد جی. کہتے ہیں؟ اچھا. سر میرے 2 کوسچن ہیں. جی ایک فطرانے کے بارے میں، جی. اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، کس وقت دیا جاتا ہے، اور کیا یہ فرض ہے ہر انسان کو؟ یعنی جہاں تک ٹائمنگز کا تعلق ہے وہ رمضان کے آخر میں ایسے دینا چاہیے کہ جب آپ دیں تو جن کو آپ دیں وہ عید کے دن 2 اچھے کھانے کھا سکیں. یعنی غریب آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ بھی آپ کی طرح کم سے کم عید کے دن ایک اچھا دن گزار سکے. جو افورڈ کر سکتا ہے اس کے اوپر لازم، اور یہ وہ ہے پول ٹیکس، یعنی یہ ہر فرد پر ہے. آپ کے گھر کے بڑے چھوٹے بچے جتنے بھی ہیں ان سب کی طرف سے وہ دیا جائے گا. اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں کتنا دینا ہے، اس میں 3-4 ریٹس ہوتے ہیں. کوئی گندم کی بنیاد پر، کوئی کشمش کی بنیاد پر، کوئی کھجوروں کی بنیاد پر. یہ اصل میں اس بات کا بیان ہے کہ آپ کو اپنی حیثیت کے لحاظ سے دینا ہے. اصل مقصد یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے عید منانی ہے تو اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ جیسا کھانا خود کھائیں گے 2 وقت کا عید کے دن، ویسا ہی کھانا ان کے لیے بھی میسر کرنے کا ارینجمنٹ کریں، ہر گھر کا فرد کسی دوسرے کے لیے. تو یہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو لازم ہے. اس میں افورڈ کر سکنے میں بھی ظاہر ہے کہ یہ آسانی ہے کہ کم کر سکتے ہیں تو کم دے دیں. جو سچی بات ہے جو ہمارے عام طور پر اعلان ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. وہ بھی اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو فطرانہ دینا چاہیے. اور سر جی فطرانہ اپنے گھر کے لوگوں کے لیے، جیسے ہم لوگ 4 گھر کے فرد اور ہمارے گھر میں جو ہیلپ ہے، تو ہیلپ کے حصے کا بھی ہم فطرانہ دیں گے؟ اگر وہ آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں تو ایسے ہی کرنا چاہیے. یعنی عید سے پہلے دے دیں یا عید سے پہلے ہی دینا بہتر ہے. یعنی نماز عید سے پہلے اوکے، رمضان نہیں نکالنا. کچھ ایسے موقع پر
رمضان سے پہلے اصل میں عید کے وقت دیں گے تو وہ ہمارے ہاں تو ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہوتی ہے کہ وہ ایک جھمگھٹا ہوتا ہے، لوگ مانگنے آ جاتے ہیں. مجھے بہتر یہی لگتا ہے کہ ہمارے کچھ این جی اوز انوالوڈ ہوں اور وہ یہ کام کریں کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں آپ دیں، تاکہ ظاہر ہے کہ اس کی ڈسبرسمنٹ میں بھی تو ٹائم لگے گا نا، تو وہ وہاں تک پہنچ جائے لوگوں تک. یہ معلوم پروگرام ٹی وی پہ اب وہ اللہ ہی جانے. مجھے کسی نے کہا مجھے کسی نے کہا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تو آپ کے بارے نعرے ہو گئے. دوسرا کون ہے سر کے علاوہ دوسرا پی ایچ ڈی کون ہے؟ رامدی صاحب نہیں ہیں. مجھے تو 2 لوگوں کا خیال آیا تھا جو کر سکتے ہیں. نہیں وہ میں وہ جس چینل پہ کرنے جا رہا ہوں وہ میں بتا دوں گا، آج پتہ لگے گا. وہ ہم نے کچھ کیے اس کے ریکارڈنگز، اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے اور میں بھی غائب ہو گیا. تو آج ہماری ملاقات طے ہے، تو میں آئی لیٹ یو نو. ریکارڈڈ ہوگا وہ؟ جی جی اچھا لائیو نہیں. سو دس کنسیشن، اب میں یہاں ان کو دیکھ لوں، آپ کے سوالات تو جاری رہیں گے. سو دس کنسیشن ڈز ناٹ اپلائی ان دس ڈے اینڈ ایج. اگر آپ کا سوال یہی ہے ان فدیے سے متعلق تو جی، ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ ٹھیک ہونے کا اس کا امکان نہیں ہے. Sometimes due to some health problem one cannot fast. Is it okay to give fidya for all the fast? آسان سوال پوچھ رہے ہیں. سر اگر وہ Yes. فدیہ بھی دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں. شکر کرے شکر کرے. اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہ وہ فدیہ دے گا نہ وہ روزے رکھے گا. سر ہم لوگ تو ہیلپ کو ہی دے دیتے ہیں، مطلب ان کا بھی دیتے ہیں لیکن ان میں سے ہی کسی کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جائز ہے. دیکھیں ہیلپ کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا یہ اطمینان ہے کہ آپ ان کو جو بھی مارکیٹ کے لحاظ سے ایڈیکویٹلی آپ سیلری ان کو دے رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کی کوئی واقعی ضرورت ہے تو پھر وہ آپ کے زیادہ حقدار ہیں ضرورت مدد کے. مگر اس طرح کی چیزوں میں اگر آپ خود سے ان کو الگ سے دے دیں اور اس میں ذرا وسیع تر دائرے میں آپ شیئر کریں تو یہ زیادہ بہتر لگتا ہے. مگر اگین کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آپ کے قریب ترین ہے وہ کبھی محروم نہ ہو. یہ کبھی نہ ہو کہ آپ کے فطرانے سے 10 محلے دور کچھ لوگ اچھا کھانا کھا رہے ہیں مگر آپ کے ماتحت جو ہیں وہ پھر بھی محروم. یعنی اس کو ہر حال میں اوائڈ کرنا چاہیے. آلسو دا پرسن کی ناٹ فاسٹ لیٹر آن ڈیو ٹو ہیلتھ ایشوز دیٹ. یہ تو بہت آسان سوال ہے، جواب دے چکا ہوں میں. باجماعت نماز پڑھنے میں کیا حکمت ہے؟ اگر مقصد اپنے بھائیوں کے حالات سے باخبر رہنا اور ان کی مدد کرنا ہے تو یہ مقصد تو فوت ہو چکا ہے. مدد کرنا تو دور کی بات، میری مدد کریں اس لیے کہ میں اس وقت جی مدد کرنا تو دور کی بات، سوال کرنے والے کو ہی ڈانٹ کر بیٹھا دیا جاتا ہے. دیکھیں باجماعت نماز پڑھنے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اس میں اس کی مصلحتیں ہم خود بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہوں. اس کے علاوہ مثال کے طور پر سب سے بڑی چیز تو یہ ہے نا کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو، مل کر وہ اللہ کو یاد کریں. مل کر اللہ کو یاد کرنے میں اللہ کی طرف توجہ ایک خاص انداز میں زیادہ بہتر اور ایفیکٹو ہوتی ہے. اور محلے کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہوئے وہ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں ایک ساتھ. اس میں ہمارے لیے یہ بھی تربیت ہے کہ ہم ایک خاص وقت میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں
اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہمیں ایک بھیڑ کی حیثیت سے نہیں رہنا بلکہ ایک ڈسپلنڈ کمیونٹی کی حیثیت سے رہنا. اس میں بہت سے اور مسئلے ہیں. رہی یہ بات کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، دیکھیں اس میں جو نظم ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. میں اس پر بہت شدت سے قائل ہوں کہ ہمیں بیگری کو ختم کرنا. جب آپ بیگری کو الاؤ کرتے ہیں تو یہ ایک پروفیشن بن جاتا ہے، اور اس میں جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر کون جینوئن ہے اور کون پروفیشنل ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو نہ دیں. ڈانٹنا تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے، اصل میں مشکل کیا ہوتی ہے، ابھی آپ نے جماعت ختم کی اور ابھی ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے ایک لمبی تقریر کرنی شروع کر دی. وہ تقریر بعض اوقات اتنی پریشان کن ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے نہیں نہ جانے کیا معاملہ ہے. آپ اس کو آفر کرتے ہیں کہ یار یہ جو تمہاری ماں کینسر کی مریضہ ہے میرے ساتھ چلو، تو میں ابھی اس کو لے کے جاتا ہوں. تو کہنے نہیں میں تجھے پیسے دے دوں. تو یہ مسائل ہیں نا. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کا کنسرن تو بہت اچھا ہے کہ ہمیں غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے جو غریبوں کے ساتھ سختی کرتا ہے وہ بڑا امکان ہے کہ تکبر کر رہا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں بچے گا نہیں. اس لیے اس میں تو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے لوگوں کو اجازت دے دیں تو لوگوں کے ہاں یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ پھر اس کو ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں اور بہت زبردست پھر وہ گفتگو کرنے کا اور لوگوں کو ملکہ حاصل ہوتا ہے. فدیہ ایکسپلین ہو گیا الحمدللہ. If our Prophet, peace be upon him, allowed witr or tarawih, then he must have been guided by Allah himself to do so. پتہ نہیں، لیکن پروفٹ نے بتا دیا کافی ہے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کوئی بات بتاتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ظاہر ہے اس کی وجہ ہی ہوگی. یعنی ہم کبھی یہ سوال تو کرتے ہی نہیں ہیں کہ یہ حضور نے دین کے بارے میں بتایا ہے تو پتہ نہیں اللہ نے میں نے بتایا بھی ہوگا کہ نہیں بتایا ہوگا. ظاہر ہے اللہ کے نمائندے ہیں، ہم نے اللہ کا پیغمبر مانا ہے. اب جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ دین ہے. اس لیے آپ کی اجازت ہے، بس ختم ہوگی بات. باقی چیزوں کو تو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں. کین وی ہولڈ اینڈ ریڈ دا قرآن while praying تہجد نماز since I do not know long surahs by heart؟ روکا نہیں جا سکتا. میں نے جب بھی اس کو ٹرائی کیا میری توجہ تو نہیں ہو سکی، لیکن اس کو ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا. کسی کو اگر اس سے آسانی حاصل ہوتی ہے تو بے شک ٹرائی کر لیں. لیکن آپ کی عمر ایسی ہے، ابھی آپ نوجوان ہیں یا اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے تو یاد کریں قرآن کو، اور یاد کریں اس کے فہم کے ساتھ. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں نماز میں اس کی سمجھ کے ساتھ تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں. یہ اگین مجھے ایک موقع مل گیا، ایک اور ایڈورٹیزمنٹ. قرآن کو ترجمے سے سیکھنے کی کوشش کریں. مجھے جب بھی لوگ جاتے ہیں عمرہ میں حج میں اور کچھ ترجمہ پڑھ کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ بہت مزہ آیا. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس کے ذریعے سے پڑھنا وہ غیر معمولی چیز ہے. تو اس کو سمجھ کے پڑھیں. لیکن جو آپ نے پوچھا ہے بالکل آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں. پلیز ایکسپلین زکوٰۃ فار سفید پوش اسپیشلی وین وائف ہیز جیولری. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا لانگر ٹرم سلوشن تو یہ ہے کہ آپ اپنے کیش فلو کو بہتر کریں. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ مالدار ہیں لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. یہ کیش فلو کی پرابلم ہے. یعنی آپ کے پاس 25 تولہ سونا ہے لیکن آپ کی صورت سے لگ رہا ہے کہ آپ نے کھانا پینا ٹھیک نہیں. تو یہ تھوڑا سا وہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے. لیکن بھائی جس کے پاس سونا ہے اس نے زکوٰۃ تو دینی ہے. اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اور آپ نہیں دے سکتے تو کچھ بیچ کے دیں، ورنہ کم سے کم اس کو اپنے اوپر ایک قرض سمجھیں اور اس پر غور فرمائیں کہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھانے پینے کا تو بندوبست نہیں ہے
لیکن سونے کا بیش بہا بندوبست ہے. My question is regarding swearing. Sometimes due to stress, habitually we end up swearing or cursing, if not loud then under our breath. How can one stop this bad habit later on in بھائی صاحب آگے وہی in life؟ ایک تو بھائی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کر دیا اور مجھے ایک اور بات کہنے کا موقع مل گیا، اور یہ بھی خوشخبری ہے کہ انلیس یہ کہ کسی اور کے دل میں کوئی خیال آئے آپ لوگوں میں سے یا لکھنے والوں میں سے، یہ آخری سوال ہے الحمدللہ. رمضان میں ایک اور بڑا اہم کام ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، ہم طے کریں کہ اس رمضان میں فلاں کمزوری پر قابو پائیں گے. تو آپ طے کریں کہ یہ جو قرض کرنے والا یا قسم کھانے والا جو ہے نا، یہ معاملہ آپ کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ختم کر دے. رمضان میں آپ اپنے اوپر کنٹرول زیادہ کر سکتے ہیں، رمضان میں آپ دعائیں زیادہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. اور یہ بھی میں ایک بات گزارش کروں، جو میں نے بات کی تھی نا کہ یہ 3 موقع ہوتے ہیں آپ کے لیے، 3 بعضوں کے لیے 2، نماز، روزے رمضان کے اور عمرہ. تو یہ کیا ہے رمضان میں کہ روٹین ٹوٹ جاتی ہے، معمول بدل جاتا ہے اور موقع ملتا ہے توبہ استغفار کہ یار یہ میں نے کیا کیا تھا. اور وہ بھی ایک حدیث ہے جو میں نے کیوں نہیں سنائی، آخر میں وہ بھی سنا دیتا ہوں، آپ نے سنی ہوگی کہ من ساما رمضان ایمانم و احتساباً، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، ماضی کی چیزوں کے بارے میں اپنا انالیسس کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ اس نے پہلے کیا وہ معاف کر دیا جائے. یہ ظاہر ہے بڑا غیر معمولی موقع ہوتا ہے کہ آدمی رمضان کے روزے رکھے، اور کیسے؟ ایمانم و احتساباً، ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنا احتساب کرتے. وہی بات کہ یار یہ میں نے کیا کیا ماضی میں، مجھے اب اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. یہی بات رمضان کی راتوں کے لیے بھی، کہ جو رات کو جاگا رمضان میں ایمانم و احتساباً، اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے. تو یہ ایک بڑا غیر معمولی موقع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا اور اپنے اندر اچھائیوں کو پیدا کرنے کا. ہاں سفید پوش کو دے سکتے ہیں جناب، کیوں نہیں دے سکتے؟ سفید پوشوں ہی کو تو دینا چاہیے. قرآن نے اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے کہ جو اصل مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ظاہری خلیے سے تو آپ سے نہیں نظر آئیں گے، وہ آپ سے مانگیں گے نہیں، لیکن آپ ان کے چہروں سے آپ پہچان لیں گے. ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. If sometimes during tahajjud I feel kind of sick, so it's all right to say nawafil while sitting. جی بالکل صحیح ہے، میرا خیال آپ ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. کھانا رکھ دیا، اب آپ کھانے کے لیے تشریف لے چلیں.